اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا آمین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اس کے مضامین کو دیکھیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ سورہ مبارکہ کے مضامین جو ہیں وہ اپنے اندر بہت گہرائی اور تنوع رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مضمون جو ہے جس کے سے ہم گزرے ہیں وہ تھا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اوپر اللہ رب العزت نے بہت بڑی عظیم قسم کھائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے قرآن حکیم، قرآن مجید، اللہ رب العزت نے اس قرآن حکیم کی قسم کو جو ہے وہ اٹھانے کے بعد مقسم علیہ جس چیز کو بنایا ہے وہ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بنایا ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اچھا، میں آپ کے سامنے صرف ایک بات جو ہے وہ قابل توجہ بتاتا ہوں۔ دنیا کے اندر آپ اندازہ لگا لیجئے جتنے بھی لوگ راہ راست سے ہٹے ہیں ان کے اندر بنیادی بیماری یہی ہوگی کہ وہ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح طرح ایمان ہی لائے۔ سب کی بھی لگا لیں۔ مثلا ہم شروع کرتے ہیں، کفار مکہ کا کفر کہاں سے شروع ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو تو وہ پہلے مانتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، کچھ ان میں سے آخرت پر تھوڑا بہت مبہم سا ایمان رکھتے تھے کہ اگر ہم آخرت آ گئی تو ہماری سفارش ہو جائے گی، اس لیے تو وہ کہتے تھے کہ ان کی سفارش سے ہمیں امید ہے۔ اور ایک طبقہ ایسا تھا وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ تو ان کے کفر کا اصل سبب کیا تھا؟ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننا۔ آگے چلیے، یہود و نصارہ کے کفر کا سبب کیا بنا؟ جی اہل کتاب کے کفر کا سبب کیا بنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لانا۔ پوری سورہ بقرہ دعوت ہے یہود کو کم و بیش، اور سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں کو۔ غور کیجئے گا ذرا، مکہ مکرمہ کے اندر تو منافقین نہیں تھے، مدینہ منورہ میں تھے۔ منافقین کے اصل نفاق کا سبب کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی کامل اطاعت سے منہ موڑنا اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر جج اور حکم تسلیم نہ کرنا۔ اور قرآن مجید میں کیسے الفاظ آئے ہیں؟ وَيَسُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، یعنی منافقین کی روش ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اور دین اسلام سے ہمارے جو ہیں وہ جو عمومی مسائل ہیں یا ہمارے جو جھگڑے ہیں ان کے درمیان اگر ہم ان سے فیصلہ کرائیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، تو ایسی صورت کے اندر پھر کیا کرتے ہیں؟ یہود و نصارہ کے بعد فیصلہ کرانے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عقل کرو، اب بھی آ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر اور آ کر معافی مانگو، استغفار کرو، اللہ سے بھی معافی مانگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر معافی مانگو، اللہ کا رسول تمہارے لیے معافی مانگے گا۔ ہے قرآن مجید میں کہ نہیں؟ تو یہ وجہ کیا بنی؟ ان کے نفاق کا اصل سبب کیا بنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر پورا ایمان نہ لانا، آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو دل سے قبول نہ کرنا۔ اچھا پیر صاحب آگے چلیے، باطل فرقوں کو دیکھیے۔ خوارج کیوں خوارج بنے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹے، جب من چاہی تشریح کی قرآن مجید کی، اسی لیے خوارج بنے۔ آگے چلیے، معتزلہ کیوں معتزلہ بنے؟ جب انہوں نے صحیح حدیث کا انکار کیا، سنت کا انکار کیا۔
جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خوارج کے ساتھ مذاکرات کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جو بھیجا، مذاکرات تو کئی مرحلوں میں ہوا، ایک تو نہیں، تاریخی کتابوں کو اگر آپ مطالعہ کریں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد مرتبہ ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بندے بھیجے کہ ان کو عقل آ جائے۔ 12-14 ہزار بندے میں سے اینڈ کے اوپر صرف 2-4 ہزار رہ گئے تھے، باقی سارے کے سارے طائب ہو گئے، 8,000 سے زیادہ بندے توبہ طائب ہو گئے۔ تو جناب علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ عبداللہ ان کے ساتھ جب گفتگو کرنا تو دلیل سنت سے لانا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا امیر المومنین آپ فکر نہ کیجئے، قرآن مجید الحمدللہ ہمارے گھروں میں نازل ہوا ہے، ہمیں اس بات کا اللہ تعالیٰ نے پورا ادراک نصیب کیا ہے کہ قرآن مجید کی جب وہ آیات مبارکہ پیش کریں گے تو کون سی دلیل جو ہے وہ ہم نے سنت سے دینی۔ تو سنت جو ہے اس کو جب تک آپ اس میں شامل نہیں کریں گے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، آپ اس وقت راہ راست پہ نہیں آئیں گے۔ اچھا آپ دیکھ لیجئے صوفیاء کا ایک بہت بڑا گروہ کیوں گمراہ ہوا، جنہوں نے اپنے کشف اور اپنے الہام اور اپنے خوابوں کو جو ہے وہ بنا لیا، فائنل اس کو حیثیت دے دی، اور کدھر سے ہٹے؟ قرآن و سنت سے ہٹے، سنت مبارکہ سے۔ اور موجودہ دور کے اندر جو بہت بڑا فتنہ ہے، فتنہ انکار حدیث، وہ سارے لوگ کیوں ہٹے اسلام سے؟ کیوں چاہتے ہیں وہ من چاہی تشریح؟ یہ حقیقت سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رسالت کو سمجھیے، اس کی عظمت کو سمجھیے۔ آپ کے اوپر ایمان لانا ہی نہیں ہے، آپ کے ہر قول و عمل کو دین کے اندر فائنل اتھارٹی دینا، پھر اس کی کامل اطاعت اور اتباع کرنا بغیر کسی شرط کے، غیر مشروط اطاعت اور اتباع اختیار کرنا، یہ مقصود ہے قرآن میں۔ اگر اس سے آپ ہٹیں گے، آپ یقین مانیے جتنے دنیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ راہ راست سے ہٹے ہیں، چاہے تھوڑا ہٹے ہیں چاہے زیادہ ہٹے ہیں، ان کی اصل بیماری یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی۔ اور آج کا ایک اور بڑا فتنہ صحابہ اکرام کے بارے میں زبان درازی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں زبان درازی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جن میں ازواج مطہرات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ازواج مطہرات کو ان لوگوں نے چھوڑا؟ ان کے بارے میں زبان درازی نہیں کی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بیٹیوں کا انکار نہیں کیا؟ تو اہل بیت بھی تو بیچارے وہ بھی تو ان کے فتنے میں آئے کہ نہیں آئے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور جناب حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو ہے وہ افراد و تفرید کا شکار ہوئے کہ نہیں ہوئے یا نہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں زبان درازی کی اصل وجہ کیا ہے؟ اگر انہیں یہ پتہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقام کیا ہے، ان کو پتہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی عظمت کیا ہے، اور آپ کے پاس بیٹھنے کی اور آپ کی صحبت اختیار کرنے کی جن لوگوں نے لمحات گزارے ہوئے اس کی کتنی قدر و منزلت ہے، وہ کبھی صحابہ اکرام کے بارے میں گفتگو کرنے سوچے بھی نہ۔ یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے سنن ابو داؤد میں، جب آپ نے سنا کہ بعض لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، اس وقت آپ نے عشرہ مبشرہ کی حدیث بھی سنائی، اس وقت آپ نے عشرہ مبشرہ کی حدیث بھی سنائی۔ یہ 10 بندے جو ہیں یہ جنت میں ہیں، ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ، اور خود اپنا نام سعید ابن زید بن عمر بن نفیل۔ ایک بڑی زبردست بات کی جو ان سے بھی میرے خیال جو ہے وہ روایت ہوتی ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہوتی ہے۔ پلا گیا، فرمایا لوگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں زبان درازی سے بچو۔ آگے کیا کہا؟ اگر تمہیں نوح علیہ السلام جتنی عمر مل جائے، نوح علیہ السلام جتنی عمر تمہیں مل جائے اور تم عمل کرو، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان لمحات کا جو ایک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو دیکھیے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سورۃ یاسین کا مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور میں نے پھر آگے بھی کہا تھا کہ کئی جگہ پہ یہ مقسم علیہ جو ہے وہ محذوف ہے، خود آپ نے جو ہے اس کو تلاش کرنا ہے، اور تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے سورت کے شروع میں قرآن مجید کی قسم کھائی ہے، اس کے آگے مقسم علیہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ جیسے
سورہ قاف ہے، جیسے سورہ صاد ہے، جیسے سورہ اپنا قلم ہے، نون، یہ ساری سمجھے بات کریں. تو آئیے اب ہم ذرا اس مضمون کو اور شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے نہایت حکمت والے قرآن کی. انک لمن المرسلین، تو قسم کس چیز پہ کھائی جا رہی ہے؟ بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. توجہ کیجئے جی، انگلی رکھیے. علی صراط مستقیم، آپ سیدھی راہ پر ہیں. آپ کی راہ اصل راہ ہے، اللہ تک پہنچانے والی، کامیابی والی اور نجات کی راہ کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ. اور تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن مجید اتارا ہوا ہے العزیز، نہایت غالب ذات سے، نہایت غالب، الرحیم، اور خوب رحم کرنے والا بھی ہے. العزیز اور الرحیم. اور اس کی سب سے بڑی رحمت یہی ہے کہ تمہیں قرآن مجید جیسی کتاب دی گئی ہے. اور اس کے بعد دوسری بڑی رحمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف بھیجے ہیں، وہ بھی بہت بڑی رحمت ہے. یہ اس کی رحمت سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے؟ قرآن مجید کا نزول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا آنا. اور یہ سارا کچھ کیا، فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ڈرائیں قوماً اس قوم کو، مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، کہ نہیں ڈرائے گئے ان کے باپ دادا. یعنی عام طور پر بنو اسماعیل کی طرف اللہ کا کوئی رسول نہیں آیا. بنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ کے رسول حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بنو اسماعیل میں یعنی مکہ مکرمہ کے اندر کوئی نبی نہیں آیا. تو یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، اگرچہ ان کے اندر بگاڑ آ گیا تھا. کیوں جی؟ اگرچہ ان کے اندر بگاڑ جو ہے وہ آ گیا تھا. تو فرمایا کہ تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ نہیں ڈرائے گا آباؤہم، ان کے باپ دادا، فہم غافلون، لہٰذا وہ غافل ہیں. اب یہ چونکہ غافل ہیں، ان کو انبیاء اور رسولوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان کو جو ہے وہ بہت ہی پر حکمت طریقے سے جو ہے وہ دعوت دینی پڑے گی. آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ ذرا بڑی اہم ہے. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، بلا شبہ تحقیق ثابت ہو گئی اللہ کی بات عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، ان کی اکثریت پر، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، لہٰذا وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ بات کا اعلان پہلے کیوں کیا گیا؟ اب ذرا دیکھیے، ایک بات ذہن میں یاد رکھیے، اور یہ بھی دوسرا مقام بڑا اہم ہے، یہ مقام بھی بہت اہم ہے. توجہ کیجئے ذرا. اسے کہتے ہیں قول حق کا ثابت ہونا. اللہ رب العزت نے جب اپنی مخلوقات کو پیدا کیا اور انسانوں کو پیدا کیا تو ان کے بارے میں پیشگی علم جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے وہ حال، مستقبل اور ماضی سے ماوراء ہے. اپنے کامل علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے. اسے کہتے ہیں قول حق کا ثابت ہونا. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. قرآن حکیم کے اندر یہ مضمون جو ہے سورہ بقرہ کے شروع میں بھی آتا ہے. پیر صاحب، قرآن مجید کے اندر یہ مضمون سورہ بقرہ کے شروع میں بھی آتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. پھر کیا کہا؟ آپ انہیں سمجھائیں نہ سمجھائیں برابر، ان پر قول حق ثابت ہو گیا. اچھا، دوسرا مقام میں ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ دہرائی، کئی مقامات ہیں لیکن صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے. سورۃ الاعراف کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ بہت سارے جو ہے وہ انسان اور جن جو ہیں یہ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ ان کے دل ہیں، سمجھتے نہیں، سوچتے نہیں، آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں، کان ہیں، سنتے نہیں. یہ لوگ اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اب دنیا کے اندر ایک بات یاد رکھیے، قرآن حکیم نے جہاں کہیں بھی ان لوگوں کا تذکرہ کیا تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہ بات جو ہے وہ دنیا کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے پیشگی کہہ دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی پہ مور لگ گیا تو وہ ایمان کیسے لائے گا؟ نہیں بھائیو، یاد رکھو ایک عام جنرل پرنسپل ہے، ایک عام جنرل اصول ہے، اسے کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ. کاز اینڈ ایفیکٹ، کاز اینڈ ایفیکٹ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا اثر اور اس کی وجہ. ایک سادہ سی بات ہے، ہم کہتے ہیں فلاں آدمی، اس نے دوسرے شخص، دو شخص کھڑے تھے، ایک نے دوسرے کو دھکا دے دیا. آپ کے ذہن میں فوراً سوال کیا آتا ہے؟ بھائی کیوں؟ کوئی وجہ تو ہوئی گی. وجہ ایسے تو نہیں دھکا دے دیا اس نے، وجہ ہوگی.
اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی وجہ ہے. کاز بنے گی. سائنس میں بھی اسی طرح ہی ہے جناب. 2 پانی کے ٹینک جو ہیں وہ ساتھ ساتھ پڑے تھے، ایک بھرا ہوا تھا ایک خالی تھا. تھوڑے عرصے کے بعد دیکھا گیا جو بھرا ہوا ہے اس سے پانی خالی میں آنا شروع ہو گیا. اثرات آنے شروع ہو گئے کہ نہیں؟ کاز کیا بنی؟ کاز بنی لیول کا فرق. جب آپ نے ایک کو اونچا کر دیا دوسرے کو نیچا کر دیا تو آٹومیٹیکلی کیا ہو گیا؟ پانی اوپر سے نیچے آنا شروع ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے نہیں کیا دین کو قبول تو ظاہر ہے کہ یہ تو فائنل ایفیکٹ بیان کیا جا رہا ہے، تو اس کے کوئی وجوہات تو ہوں گے کہ نہیں. تو قرآن حکیم کا اسلوب یہ ہے کہ کبھی کبھار وہ گفتگو کرتے ہوئے فائنل ایفیکٹ بتا دیتا ہے، یہ وجوہات ہیں، یہ جہنم میں چلے گئے. کبھی کبھی اللہ رب العزت صرف اجمالاً اس کا کاز بیان کر دیتے ہیں، کبھی کبھی اس کا ایفیکٹ بیان کر دیتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ کبھی کبھی اس کا فائنل اثر بیان کر دیتے ہیں، کبھی کبھی اس کی وجہ بیان کر دیتے ہیں. یعنی جب یہ کہہ دیا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ مہر لگ گئی، وہ تو فائنل ایفیکٹ ہے نا، تو کاز تو بنانا کوئی. اور کاز کیا؟ کاز کا تذکرہ سورہ اعراف میں کر دیا. تو یہ قرآن مجید کے اس اسلوب کو سمجھنا چاہیے. جب اللہ رب العزت کی طرف سے مہر لگتی ہے تو وہ مہر انسانوں کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں سارے مسلمان ہوں، سارے فرما بردار بن جائیں، سارے جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ حاصل کر لیں. کیوں جی؟ تو اس لیے یہاں پر یہ مضمون کو سمجھنا چاہیے. یہ عام طور پر سوال آتا ہے کہ جی قرآن مجید میں اکثر آتا ہے کہ اکثر ایمان نہیں لائیں گے، اکثر ایمان نہیں لائیں گے، اکثر ایمان نہیں لائیں گے. تو وجوہات کو بھی میرے بھائی قرآن حکیم سے ہی تلاش کرنا چاہیے کہ وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے. آگے آ بھی رہی بات، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، بلا شبہ تحقیق ثابت ہوگی اللہ کی بات ان کی اکثریت پر، لہذا وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقہم، ذرا توجہ کیجیے، بے شک ہم نے جعلنا ڈال دیے ہیں، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، اغلالن طوق. ان کے ایمان لانے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کی گردنوں میں طوق ہیں. توجہ کیجیے. دوسری وجہ پہلی وجہ فہیہ الی الاذقان، اور وہ ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچ رہے ہیں. یعنی اگر آپ لوگ دیکھیں کسی کے گردن کے اندر طوق ڈالا ہوا ہو اور وہ اتنا اونچا ہو کہ اس کی گردن اس طرح اوپر کو اٹھی ہوئی ہو تو یہ شخص تو بڑی مصیبت میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا. بات ذرا دیکھیے گا، ابھی آپ کے سامنے اس کی وجوہات آ جائیں گی. پہلی وجہ کیا بنی؟ ان کی اکثریت کی، دنیا کی اکثریت کی ایمان نہ لانے کی پہلی وجہ کیا بنی؟ کہ ان کی گردنوں میں طوق ہے اور وہ ٹھوڑیوں تک پہنچ رہے ہیں. آگے فہم مقمحون، چنانچہ وہ سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے بنا دی ان کے آگے ایک دیوار، ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے ایک دیوار. یہ دوسری وجہ بن گئی. تیسری فاغشیناہم، پھر ہم نے ان کی آنکھوں کو ڈھانک دیا، آنکھوں کو پردہ ڈال دیا. فہم لا یبصرون، لہذا وہ نہیں دیکھتے. ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بڑی بڑی نشانیاں پیر صاحب کائنات کے اندر پیدا کی ہیں اس کی 3 اقسام ہیں. پہلی دلائل انفس، انسان اپنے آپ کو دیکھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے کہاں سے کہاں مجھے وجود بخشا اور کتنی صلاحیتیں دے کر دنیا کے اندر بھیجا. یہ ہے نا جی. دوسری دلیل کون سی ہے؟ دلائل آفاق، سامنے دیکھے کہ مجھے زندہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ اتنی بڑی کائنات بنا دی ہے. 2 دلائل انفس اور دلائل آفاق، یہ سب سے بڑی ہے نا علامات اور نشانیاں جن کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ راہ حق کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پر ایمان لاتا ہے، دین کو قبول کرتا ہے. تیسری چیز کون سی؟ رہنمائی ہے جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، وہی. اب غور کیجئے، یہ تینوں سے محروم ہو گئے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، گلوں میں کیا ہے؟ طوق، منہ اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب اپنے بارے میں کوئی غور و فکر کرتے ہی نہیں ہے، تو محروم ہو گئے. دوسرا، اب ایک شخص اس طرح کھڑا ہے، اس کے گلے میں طوق ہے، گردن اوپر کو ہے،
آگے بھی دیوار ہے پیچھے بھی دیوار ہے، دیکھ سکتا ہے وہ؟ تو دلائل آفاق جو ہیں اس کو بھی دیکھنے سے محروم ہو گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اوپر اگر اس کے جو چھت تھی دیواروں کے اوپر جو ہے وہ خالی تھی، اس کو بھی ڈھانپ دیا گیا۔ فہم لا یبصرون فاغشیناہم فہم لا یبصرون، آنکھوں کے اوپر بھی پردہ پڑ گیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نورانی وحی نازل ہو رہی ہے اس سے بھی فائدہ وہ حاصل نہیں کر رہا۔ تو کتنی وجوہات ہو گئی جی؟ 3۔ تو تینوں سے محروم ہو گیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے ان تینوں وجوہات کا تذکرہ جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے۔ یہ بڑی بہت ہی اہم آیت مبارکہ ہے، اور اس آیت مبارکہ کی برکت جو ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوا ہے سیرت کی کتابوں کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں تو آپ انہی آیات مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے ایک مٹھی آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ مٹی کی لی ہے اور کفار کی طرف اس کو مارا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی پھر نظروں کو بالکل اندھا کر دیا، اللہ کے رسول وہاں سے نکل گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے بات، اس آیت مبارکہ کو یاد رکھیں گے۔ یہ تینوں جو بنیادی وجوہات ہیں کہ یہ لوگ اصل میں اکثریت ایمان کیوں نہیں لاتی، اس کو ایک مختلف انداز سے مثالیں دے کر سمجھایا ہے کہ نہ یہ اپنے آپ پر غور کرتے ہیں، نہ یہ کائنات کے اوپر غور کرتے ہیں، نہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی طرف آتے ہیں، تو اب ان کا کیا کیا جائے؟ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے ڈال دی ہیں ان کی گردنوں میں طوق، فہی الی الاذقان، اور وہ ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچ رہے ہیں، فہم مقمحون، چنانچہ وہ سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں، وجعلنا من بین ایدیہم، اور ہم نے بنا دی ان کے آگے سدن ایک دیوار، ومن خلفہم سدن، ان کے پیچھے ایک دیوار، فاغشیناہم، پھر ہم نے ان کی آنکھوں کو ڈھانک دیا، فہم لا یبصرون، لہذا وہ نہیں دیکھتے۔ یہ وجہ ہے جس کی وجہ اب سمجھ آ گئی۔ دیکھیے قرآن حکیم کے اندر جہاں یہ بات آئے اس بات کے اوپر غور کیا کہ اس کے آگے پیچھے سیاق و سباق کے اندر لازمی اللہ تعالیٰ نے وجوہات بیان کی ہوتی ہیں، اگر وہاں نہیں ہوگی تو تفصیل کسی دوسری جگہ پر ہوگی، جواب مل جائے گا آپ کو۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے ان پر، أَنذَرْتَهُمْ، آیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، آپ ان کو آگاہ کریں نہ آگاہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون اور اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق اب انہوں نے اپنے لیے وہ راستہ چن لیا ہے کہ واپسی کا راستہ ہی نہیں ہے، گمراہی میں وہ اتنا آگے چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آگے فرمایا دوسرا، انما تنذر من اتبع الذکر، بس آپ تو ڈرا سکتے ہیں، انما تنذرو، آپ تو اس کو جو ہے وہ آگاہ کر سکتے ہیں، من اتبع الذکر، اس شخص کو جو پیروی کرے نصیحت کی، جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت کی پیروی کرے وہی ظاہر ہے کہ وہ ڈرے گا اور دین کو قبول کرے گا۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور وہ ڈرے رحمان سے بن دیکھے، بغیر دیکھے ہوئے رحمان سے جو ہے وہ ڈرتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے کہ یہ مکہ والوں کے سب سے بڑے مطالبے کیا ہوتے تھے؟ آپ عذاب لے آئیں، آپ فرشتوں کو لے آئیں، آپ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو لے آئیں، تو پھر یہ رحمان سے تو نہیں ڈرے۔ رحمان سے ڈرنا کیا ہے؟ رحمان پر ایمان لانا کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے وہ ہر وقت اپنے عمل کرتے ہوئے یہ سمجھے کہ میرے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ خشی الرحمن بالغیب، اور وہ ڈرے رحمان سے بن دیکھے۔ فبشرہ، لہذا آپ اس کو خوشخبری دے دیجئے، بمغفرت، عظیم بخشش کی، و اجر کریم، اور بہت عزت والے اجر کی۔ کیوں سمجھ آ رہی بات؟ آگے چلیے۔ انا نحن نحیی الموتى، بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو۔ اب اس آیت کا اس آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں 3 باتیں ذرا ذہن میں رکھیے گا، توجہ رکھیے، اس میں بڑے بڑے اچھے مضمون پائے، بہت گہرے مضمون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر قرآن حکیم کی قسم۔ نمبر 2، اکثر ایمان کیوں نہیں لاتے لوگ، اس کی وجوہات۔ کون لائیں گے ایمان، اس کی وجوہات۔ اور قرآن مجید میں یاد رکھیے، قرآن مجید کے نازل ہونے کا تذکرہ ہوگا، ساتھ اکثر مقامات پر بارش کا تذکرہ ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اوپر بارش نازل کر کے اپنی رحمت جو ہے وہ نازل کرتے ہیں، مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، ساتھ ہی یہ کہا کہ قرآن مجید کا نزول بھی اس لیے ہے کہ تمہارے دل جو ہے وہ زندہ ہو جائیں۔ اس لیے یہاں پر بھی اسی کے سیاق و سباق کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، انا نحن نحیی الموتى، بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو۔ کیسے؟ ان کے اندر روح پھونکتے ہیں، ان کے اندر زندگی پھونکتے ہیں۔ جیسے مردہ زمین جو ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے ہم بارش کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح ہی ہم انسانوں کے مردہ دلوں کے لیے جو ہے وہ وحی کا اہتمام کرتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھتے ہیں، مَا قَدَّمُوا، اسے جو عمل وہ آگے بھیجتے ہیں۔
وآثارہم، اور ان کے آثار، نشان قدم بھی، جو عمل انسان آگے بھیج رہا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور اس عمل کے جو آثار اور جو اثرات وہ دنیا میں چھوڑ کے گیا ہے وہ بھی سارے لکھے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے، ایک انسان کے برے عمل کے نتائج کہاں کہاں پڑتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، کسی نے قتل کر دیا کسی کو، اس قتل کے نتیجے کے اندر اس کے خاندان پہ کیا اثرات وارد ہوتے ہیں، اس کے اپنے خاندان پہ کیا اثرات وارد ہوتے ہیں، اور کیا کبھی؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے جس بیٹے نے قتل کیا تھا، اللہ معاف فرمائے، قیامت تک آنے والے جتنے قتل ہوں گے اس کا کوئی نہ کوئی حصہ اس کو ضرور پہنچے گا۔ یہ ہے معنی اس کا، وآثارہم۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اچھے اعمال ہیں۔ ایک آدمی نے جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو بھلائی کی، جو نیکی کی، جو صدقہ جاریہ کیا، اس کے دور رس اثرات۔ مثلا ایک آدمی جو ہے وہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، تعلیم کے میدان میں آپ نے اس کی رہنمائی کر دی، وہ کامیاب ہو گیا، اس کامیابی کی بنیاد پر جو ہے وہ اس نے بڑی تجارت یا بڑی جاب حاصل کر لی، اس کو وہ اپنے لیے بھی خرچ کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کرتا ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ اس کی اگلی اولاد بھی پڑ گئی، وہ بھی راہ راست پر آ گئی۔ اب آپ دیکھیے آپ کے اس عمل کے اثرات کہاں تک جا رہے ہیں نیکی کے، تو یہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ اکیلا عمل ہی نہیں لکھا جا رہا، عمل کا اثر، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اسی کے اندر آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے ایک قبائل جو ہیں غالباً بنو سلمہ، انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسجد نبوی کے ساتھ جو ہے وہ کچھ زمین خالی ہے، تو ہم اپنے علاقہ چھوڑ کر یہاں آ جاتے ہیں، کافی دور سے ہمیں پیدل چل کے آنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا نہیں، تم اپنے گھروں میں ہی رہو، وہیں رہو، تمہیں پتہ نہیں ہے مسجد کی طرف آنے والے تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ اور اسی آیت مبارکہ کا اشارہ آپ نے فرمایا، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ ذہن میں رہے گی یہ بات، توجہ رہے گی؟ تو اب وہ قبیلہ جو ہے وہ پوری زندگی نسل در نسل، آگے صحابہ، انصار صحابہ، پھر ان کی اولادیں اس حدیث کو بڑے ہی پیار سے بیان کرتے ہیں۔ ہمارے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، ہمارے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، اور ہم پیدل مسجد کی طرف جایا کرتے تھے۔ آپ نے کہا مسجد کے قریب نہ آؤ، مسجد کے قریب آؤ گے تمہارے قدم کم ہو جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چل گیا بھائی ابراہیم اور ہم سب لوگ کہ فرضی نماز مسجد میں پڑھنے کا کیا اجر ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے اندر تمہیں کیا ملنے والا ہے، تو تمہارے ہاتھ پاؤں اگر نہ ہو تم گھسٹ کے مسجد میں آؤ۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اگلی صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا اجر رکھا ہے، تو تم اس کے لیے قرعہ ڈالو۔ یہ تو بھائی جا کے آگے جب نامہ اعمال کھلیں گے پھر ایک نیکی کا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انا نحن نحیی الموتى، بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو، ونکتب، اور ہم لکھتے ہیں، ما قدموا، اسے جو عمل وہ آگے بھیجتے ہیں، وآثارہم، اور ان کے آثار بھی، نشان قدم کو بھی۔ توجہ رہے گی؟ اب آگے، وکل شیء، اور ہر چیز، احصیناہ، ہم نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے، فی امام مبین، ایک واضح کتاب میں۔ میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ امام کا لفظ جو ہے، یہ اس کے اوپر گفتگو ہماری سورہ بنی اسرائیل میں گزری تھی غالباً، کہ امام کا لفظ جو ہے یہ شخصیت پر بھی بولا جاتا ہے، کسی شخص پر جو کسی کی قیادت کرے، چاہے وہ مذہبی قیادت کرے، چاہے سیاسی قیادت کرے۔ اسی لیے ملک کے سربراہ کو، امت مسلمہ کے حکمران کو بھی امام یا خلیفہ کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی لفظ امام ہی بولا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں، اللہ کی حدود کو قائم کرنے میں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کا امیر وہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو امام کہتے ہیں۔ اور دوسرا امام جو آپ کی دینی تربیت کرتا ہے، مسجد کے اندر جو آپ کا خطیب ہے، آپ کے لیے نماز پڑھا رہا ہے، وہ بھی امام ہے۔ تیسرا ہر وہ شخص معاشرے کے اندر جو کسی نہ کسی تربیت کے اوپر مامور ہے،
آپ اگر کسی سے کوئی چھوٹا سا مکینک کا کام بھی سیکھتے ہیں، آپ کا استاد اس میں آپ کا امام ہے، آپ کے آگے آپ کا استاد، آپ کو کوئی چیز پڑھانے والا، حتیٰ کہ آپ کا والدین، خاص طور پر والد صاحب، وہ بھی امام ہے، جو شخصیتیں ہوتی ہیں۔ دوسری امام کا معنی یہ ہے وہ نامہ اعمال کی کتاب جس کے اندر انسان کے اعمال جمع ہو رہے ہیں، ان کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ تو امام کے معنی جو ہیں وہ اس کے اوپر گفتگو جو ہے وہ گاہے بگاہے ہماری ہوتی رہی ہے الحمدللہ، تو بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو سورہ بنی اسرائیل میں ہماری گزری ہوئی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور ہر چیز ہم نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے، فی امام مبین، ایک واضح کتاب میں۔ کیا مطلب ہے یہاں؟ لوح محفوظ یہ بھی ہے، اور دوسرا یہاں لوح محفوظ بھی کو بھی کہا گیا، اور تیسرا معنی کیا ہوگا؟ وہ نامہ اعمال جو اب تمہارا ہر شخص کا علیحدہ علیحدہ لکھا جا رہا ہے، دو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اب یہ سارا یہ جو پہلا رکوع ہے یہ اصل میں بنیاد ہے، دعوت ہے ایمان لانے کی، اور اب مثال بیان کی جا رہی ہے کہ اے مکہ والو، تم سے پہلے بھی بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوئی ہیں نبوت اور رسالت کی شکل میں، لیکن دیکھو ان کا انجام پھر کیا ہوا ہے۔ اب تمہارے اوپر تو یہ سب سے بڑی رحمت یہ ہو گئی ہے کہ تم مکہ مکرمہ کی سب سے مکرم بستی کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بالد الامین ہے، وہاں پر سب سے بڑے رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کا قدر کرو، ان کا احترام کرو، ان کی حیثیت کو پہچانو اور ایمان لاؤ۔ جی توجہ کیجیے۔